वालेकुम अस्सलाम या हवारियून। ये चट्टान बड़ी सख्त है, मेरी कुल्हाड़ी भी इसे तोड़ नहीं पा रही। रसूलुल्लाह ने तुम्हें सुन लिया है या सलमान। सब्र रखो और मेरी बात सुनो। वल्लाही वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रसूलुल्लाह ने एक सख्त चट्टान पर 3 बार ज़र्फ मारा और हर ज़र्फ के साथ एक चिंगारी चमक उठी। हर बार वो मुस्कुरा दिए। जब हमने आपसे पूछा, आपने फरमाया, पहले ज़र्ब के साथ अल्लाह ने हमें शाम अता किया। वल्लाही मैं वहां के सुर्ख महल देख सकता हूं इंशाअल्लाह। दूसरे के साथ अल्लाह ने हमें फारस की चाबियां बख्शी हैं। वल्लाही मैं अलमदैन के सफेद महल देख रहा हूं। और तीसरे ज़र्ब के साथ यमन पर फतेह हासिल हो गई है। वल्लाही मैं सना के दरवाजे यहां से देख सकता हूं। अगर तुम सच्चे मोमिन हो और रसूलुल्लाह की सदाकत पर ईमान रखते हो तो फिर आज की तकलीफों से परेशान मत होना। तुम्हें यकीनन मालूम है कि आने वाले दिनों में अल्लाह हम पर मेहरबान है।
السلام علیکم ناظرین سلطان محمد کے پہلے سیزن کی پہلی ایپیسوڈ میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں سلطان محمد کے پہلے سیزن کی پہلی ایپیسوڈ کا مکمل اردو ریویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام پیارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھ لیجئے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں سلطان محمد اپنے خیمے میں دکھائے جاتے ہیں۔ سلطان محمد اپنے سر پر تاج پہن کر اپنے خیمے سے باہر آ کر اپنی دشمن فوج کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ ناظرین، سلطان محمد کے پیچھے ان کے وزیر اور ان کی افواج صفوں میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی دوران وزیروں میں سے ایک وزیر سلطان محمد سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جناب، کیا اب ہم ان پر حملہ کریں گے؟ جس کے جواب میں سلطان محمد وزیر سروجہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی صبر کرو، ابھی صبر رکھو۔ اس کے بعد سلطان محمد اپنے سپاہی کی طرف دیکھتے ہیں تو سپاہی جلدی سے سلطان محمد کی طرف بھاگتے ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھما دیتے ہیں۔ جیسے ہی سلطان محمد اس پوٹلی کو کھولتے ہیں تو اس سے ایک دوربین برآمد ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر وزیر حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک وزیر دوسرے وزیر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جس کے جواب میں دوسرا وزیر پہلے وزیر سے کہتا ہے کہ یہ ہمارے نوجوان سلطان کی دوربین ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان محمد اس دوربین سے اپنے دشمنوں کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دشمنوں کی تعداد کتنی ہے۔ ناظرین، اسی دوران سلطان محمد اس دوربین سے اپنے بھائی اورحان کو دیکھتے ہیں اور دشمن فوج کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ دشمن کتنی تعداد میں ہیں، اور ان کے بھائی بھی ان کی دشمن فوج کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ناظرین، جب سلطان محمد یہ سب کچھ جائزہ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد سلطان محمد اپنے وزیروں کے سامنے آ کر یعنی کہ وزیروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اورحان اکیلا نہیں آیا، بازنطینی سورما بھی اس کے ساتھ ہیں، وہ اس جنگ میں اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ سن کر تمام وزیر کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں، جس میں سے ایک وزیر اپنے سلطان یعنی کہ سلطان محمد فاتح سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جناب، ہمارے جاسوسوں نے ایسی کوئی خبر نہیں دی میرے سلطان کہ اورحان ان کے ساتھ آیا ہے۔ جس کے جواب میں سلطان محمد اس وزیر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یعنی کہ اس وزیر کا نام جاندرالی وزیر ہوتا ہے۔ جس کے جواب میں سلطان محمد کہتے ہیں، میری زبان غلط نہیں ہو سکتی، تم جا کر خود بھی دیکھ سکتے ہو اور جنگ میں بھی تم دیکھ لو گے کہ اورحان ان کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد سلطان محمد اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، ان کے ساز و سامان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ شہنشاہ کے ذاتی محافظ ہیں اور شہنشاہ نے بذات خود محمد کی اس جنگ میں مدد کی ہے۔ اس کے بعد سلطان محمد اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے وزیروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے نئے سپاہی سب سے آگے ہوں گے۔ جس کے جواب میں وزیر سلطان محمد فاتح سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جناب، میرے سلطان، ہم نے باغیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے اکنجیوں کو سامنے رکھا ہے، ہم نے سامنے رکھا ہے تاکہ وہ جنگ میں لڑ سکیں۔ جس کے جواب میں سلطان محمد اس وزیر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے اگر ہم صرف باغیوں کا سامنا کرتے تو وہ ایک منظم فوج ہے، صرف نئے جنگجو ہی لڑ سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایک وزیر سلطان محمد فاتح سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میرے سلطان، زاگنا نوس کا کیا؟ کچھ نہیں بدلا۔ جس کے جواب میں سلطان محمد اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، وہ اشارے کے بعد حرکت کرے گا۔ اس کے بعد سلطان محمد جاندرالی وزیر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ اس کے بعد سلطان محمد آگے کی طرف بڑھتے ہوئے
اپنے گھوڑے کی طرف جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں سلطان مہمت کی فوج جنگل میں دکھائی جاتی ہے جو کہ دوسری طرف جنگل میں موجود ہوتی ہے، جو کہ ایک جنگی تدابیر اختیار کی گئی ہوتی ہے۔ ناظرین اس فوج کا کماندار اپنے سپاہی کو غلط ڈھال پکڑتے ہوئے دیکھ کر اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اسی مضبوطی سے پکڑو تاکہ یہ آپ کو زندہ رکھے، اگر تم اسے مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو تمہاری جان بہت جلد چلی جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین وہ کماندار آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ یہ دیوانے آخر کار کہاں رہ گئے، جس کے جواب میں وہ سپاہی اس کماندار سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جناب ان کا نام سن کر وہ نہیں آئیں گے میرے پاشا۔ یہ سن کر وہ کماندار طنزیہ ہنسی ہنسنے لگتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں کچھ سپاہی گھوڑوں پر دکھائے جاتے ہیں جو کہ بہت تیزی کے ساتھ اس جنگل کی طرف روانہ ہو رہے ہوتے ہیں جہاں پر سلطان مہمت کے کچھ سپاہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کماندار ان فوجوں کو دیکھتا ہے جو کہ ان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین وہ اس جنگ میں ان کا ساتھ دینے والے تھے اور یہ ترکمانوں کی ایک خاص فوج تھی۔ ناظرین اس کے بعد ہمیں منظر تبدیل کر کے سلطان مہمت فاتح کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی فوج کے درمیان میں سے اپنے گھوڑے پر آ رہے ہوتے ہیں، جو کہ اپنی فوج کی سربراہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین دوسری طرف سلطان مہمت کے بھائی اورحان غازی بھی سلیبی یعنی کہ بازنطینیوں کی کمان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ بازنطینی فوج کی کمان کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین سلطان مہمت اپنے بھائی کو بازنطینیوں کے ساتھ دیکھ کر کافی زیادہ افسردہ ہوتے ہیں۔ ناظرین سلطان مہمت جب اپنی فوج کی ترتیب دے رہے ہوتے ہیں تو کچھ سپاہی پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں اور نئے سپاہی آگے کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان مہمت کا بھائی اورحان غازی کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اپنے سپاہی یعنی کمانداروں سے پوچھتا ہے، بازنطینی کمانداروں سے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین اس کے بعد سلطان مہمت کا ایک خاص وزیر آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اورحان غازی کے لشکر کی طرف بڑھتا ہے اور دوسری طرف اورحان غازی بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پر ٹھہرے ہوتے ہیں اور اس وزیر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد اورحان اور وزیر آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تو اورحان اس وزیر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم پر افسوس ہے جاندر علی، تم اس شخص کے بیوقوف پاشا ہو جو خود کو سلطان کہتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بیوقوفی کی بات ہے پاشا۔ جس کے جواب میں پاشا اورحان غازی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اورحان، عثمانیوں کا وزیر بننا بازنطینیوں کی تلوے چاٹنے جیسا نہیں ہے۔ اورحان مجھے تم سے گھن آ رہی ہے کہ تم بازنطینیوں کے ساتھ آ کر اپنے بھائی کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو۔ جس کے جواب میں اورحان غازی اس وزیر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم، یہ بچہ سلطان نہیں ہو سکتا، میں یہاں اپنا حق لینے آیا ہوں، میں اپنا تخت لینے آیا ہوں، یہ آپ جانتے ہیں، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ البتہ روایات کو جاری رکھیں، اپنی شرائط بیان کریں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ جس کے جواب میں پاشا یعنی کہ وزیر اعظم اورحان غازی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ شرائط ہماری کوئی بھی شرائط نہیں ہے، ہم صرف اور صرف آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ناظرین یہ سن کر اورحان غازی کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کہ آخرکار یہ کیا چاہتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد وزیر اعظم اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم سلطان مہمت خان کے انصاف کے سامنے جھکو گے، تم ان کے ہاتھ چومو گے، پھر تم پر رحم کیا جائے گا اور آپ کے حق میں جو بھی فیصلہ ہو اس کے سامنے آپ کو جھکنا ہوگا۔ یہ سن کر اورحان غازی غرور میں آ جاتے ہیں اور اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بچہ سلطان نہیں ہو سکتا، میں ایک کمان کی تار سے کیسے مروں گا، یہ آپ بات بخوبی جانتے ہیں۔ ناظرین یہ پہلے ترکوں کی روایات ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں یا چچا زاد بھائیوں جو کہ اپنی سلطنت کے ساتھ بغاوت کیا کرتے تھے
انہیں تیر کی کمان سے پھانسی دیا کرتے تھے۔ تو اسے ارحان غازی یعنی کہ اپنی روایات کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک تیر کی پتلی سی رسی سے مر جاؤں گا؟ جس کے جواب میں وزیر اعظم ارحان غازی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ عثمانی ریاست میں اس وقت تک کوئی نہیں مرتا جب تک میں نہ چاہوں ارحان۔ یہ سن کر ارحان بھی کافی زیادہ طنزیہ الفاظ سے اس وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارے بابا نے میرے بابا سے بھی یہی کہا تھا، کیا تمہیں یہ بات یاد ہے نا؟ جس کے جواب میں وزیر اعظم پاشا ارحان غازی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ قاسم نے میرے بابا پر نہیں بلکہ اپنی خواہشات پر بھروسہ کیا تھا، اور تم بھی اپنے بابا کی ہی طرح ہو، اور تم بھی اپنے والد کی طرح غرور کر رہے ہو۔ ارحان، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تم اپنی تلواریں ڈال دیتے ہو تو تمہیں میں بچا لوں گا۔ جس کے جواب میں ارحان غازی پاشا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، تاہم ہم دونوں جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور تم بہتر طریقے سے جانتے ہو۔ ناظرین، جس کے جواب میں پاشا ارحان غازی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، پھر جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ آپ کے لیے سبق ہوگا۔ جس کے جواب میں ارحان غازی پاشا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، آپ جو جانتے ہیں وہ آپ کے لیے سبق آموز ہوگا پاشا وزیر اعظم۔ جس محمد کو تم اپنے پیچھے چھپا رہے ہو وہ ایک دن تمہارا انجام ثابت ہوگا، وہ ایک دن تمہیں موت کے گھاٹ اتارے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ ارحان غازی اپنے گھوڑے کے ساتھ اپنی فوج کی کمان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے درمیان کوئی شرائط نہیں رکھی جاتی۔ ناظرین، اس کے بعد محمد آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی تمام فوج سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے میرے بہادر فوجیوں، اے مجاہدین میرے بہادروں، میں تم سے مخاطب ہوں۔ جو ہمیں صلیبی جنگوں سے نہ روک سکے میں ان سے مخاطب ہوں، میں اپنے بہادروں سے مخاطب ہوں۔ ہمارے خون اور جان سے اس ارحان کے ذریعے ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو کافروں کی گود میں بیٹھا ہوگا اس کا انجام صرف اور صرف موت ہوگا، جبکہ ہم الہ کلمۃ اللہ کی خاطر نظام عالم کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اللہ کی دین کی خاطر لڑ رہے ہیں، تو وہ ہمیں اپنے ہی رشتہ داروں کے ذریعے مارنا ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں؟ یہ سن کر تمام سپاہی یکجا ہو کر بولتے ہیں کہ جی جناب، ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان محمد اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اپنی فوجیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اس وجہ سے آرام مت کریں۔ اس کے بعد سلطان محمد اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج جہاد کا دن ہے، آج شہادت کا دن ہے، آج جہاد کا دن ہے، آج شہادت کا دن ہے، جہاد مبارک ہو۔ ناظرین، یہ سن کر تمام سپاہی اپنی تلواروں کو بے نیام کر لیتے ہیں اور تمام سپاہی اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد سلطان محمد اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تیر اندازو۔ جیسے ہی سلطان محمد تیر اندازوں سے کہتے ہیں تو تمام تیر انداز یکجا اپنی کمانوں کو سنبھال لیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد سلطان محمد اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہیں اور ان پر حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تمام سپاہی یکجا ہو کر تیر چلاتے ہیں اور تیر ہوا میں چونٹیوں کی طرح دکھتے ہیں یا ایک جھنڈ کی طرح جو کہ بازنطینیوں پر برستے ہیں۔ تمام بازنطینی اپنی اپنی ڈھالوں کو آگے لے آ کر ان تیروں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ تیر ان کے سینوں میں پیوست ہو جاتے ہیں اور بہت سے بازنطینی جہنم واصل ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف سلطان محمد کے سپاہی ان پر تیر برسائے جا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ارحان غازی اپنی فوج سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ فوجیوں حملہ کرو۔ اس کے بعد سلطان محمد اور ارحان غازی کے سپاہیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دونوں اطراف سے حملے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تمام سپاہی یعنی کہ مسلمان سپاہی اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے ارحان غازی کے لشکر کی طرف بڑھتے جا رہی ہوتی ہیں۔ ارحان غازی کا لشکر بازنطینیوں کا لشکر ہوتا ہے اور سلطان محمد کا لشکر ترکوں کا لشکر ہوتا ہے۔ بازنطینیوں اور ترکوں کے درمیان ایک گھمسن
सीजन की लड़ाई का आगाज हो जाता है। दोनों अतराफ से सिपाही एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। हर तरफ लाशें ही लाशें छाई जा रही होती हैं, एक दूसरे को काट रहे होते हैं। बाज़ंतीनी तुर्कों को काट रही होती हैं और तुर्क बाज़ंतीनियों को काट रही होती हैं। नाजरीन, दोनों अतराफ लड़ाई दिखाई जाती है। इसके बाद उरहान गाजी अपने पाशा से मुखातिब होकर कहते हैं कि पाशा ये लड़ने का वक्त है। और हम देखते हैं कि तमाम वजीर आजम बहमरा सुल्तान महमद फातेह के इस मैदान जंग में कूद पड़ते हैं और एक बेहतरीन किस्म की लड़ाई का मंजर हमें दिखाया जाता है। नाजरीन, जब सुल्तान महमद ये लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म भी आते हैं। नाजरीन, जब उरहान गाजी अपनी फ़ौज को देखते हैं कि वो कमज़ोर पड़ रही है तो उरहान गाजी अपने घोड़े की तरफ बढ़ते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, यानी कि मैदान जंग को छोड़कर वहाँ से भाग रहे होते हैं। जब ये मंजर सुल्तान महमद देखते हैं तो सुल्तान महमद अपना घोड़ा उरहान गाजी के पीछे लगा लेते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं। नाजरीन, जंगल के बीच में जब सुल्तान महमद गुजर रहे होती हैं तो उन पर बाज़ंतीनी सिपाही हमला करते हैं। नाजरीन, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उरहान गाजी बाज़ंतीनियों की कश्ती पर बैठकर वहां से रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें सुल्तान महमद के फौजी दिखाए जाते हैं जो कि जंग जीत चुके होते हैं। हर तरफ सिपाही शहीद हो चुके होते हैं। प्यारे नाजरीन, हमारी इस एपिसोड का यही इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल डेरा प्रोडक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मजीद ऐसी तारीखी वीडियोस के अपडेट्स को नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। इस बंदा नाचीद को इजाजत मिलती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।